عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر در نبوت تک میں نے سارے انسانوں کو دیکھا، کسی ایسے بچے کو نہیں دیکھا جو کھڑا ہو زمین پر اور حکومت آسمان پر کرتا ہوا نظر آ جائے، میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا ہے۔ پوچھا آخر معاملہ کیا ہے بتاؤ تو ذرا صحیح۔ کہا میرے علم کی انتہا یہاں پر ہے کہ آپ کو نوری بشر کہوں، اس کے سوا میں لکھوں تو کیا لکھوں؟ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوسیری پہلے اٹھ کر کے کھڑے ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک اشارے پر 12 سال سے جو بوسیری بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے اور جو فالج صدا ہے، جو 12 سال سے اٹھ نہیں پا رہا ہے، میرے مصطفیٰ کے دستے نبوت ہے، اشارہ فرمائے بوسیری اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ امام بوسیری اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار طلب پر ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم سے کل قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریبے بہا دیے ہیں۔ میرے مرشدی سیدی تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اسی موقع پر طلب کر ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کے بارگاہ میں مانگ کر کے تو دیکھو، ارے وہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس پیارے مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ 12 سال سے جو بوسیری کو ایک اشارے میں صحیح کر سکتا ہے، کیا ہم غلاموں کی دستگیری نہیں فرما سکتے؟ بتاؤ تو ذرا صحیح، کیا ہمارے عشق و وفا کی دہلیز کمزور ہو گئی؟ بتاؤ تو ذرا صحیح، کمی کہاں پر آئی ہے؟ کمی کہاں پر آئی آخر؟ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ ایمان کی قوت اور وہ نورانی شعائیں، ذرا اس کی طرف، اس چھلکیوں کی طرف چل کر کے تو دیکھو۔ امام بوسیری ہیں، اٹھے کھڑے ہوئے سلام پیش کرتے جا رہے ہیں، پیش کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ نے نذران عقیدت پیش کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نبوت انہیں عطا فرمائی، چادر نبوت عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ اسی چادر نبوت کے مناسبت سے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ بردہ مانے عربی میں چادر ہوتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر عطا فرمائی، اس وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدے بردہ پڑا۔ اور اس قصیدے کی برکت یہ ہے کہ جو ڈاکٹر تمہارے مرض کو صحیح نہ کر پائے، جس مرض کا علاج ابھی ڈاکٹروں کے مابین اس کا ٹیبلٹ اور اس کی ویکسین نہ بنی ہو، اس مرض کو پیارے مصطفیٰ کے بارگاہ کرم میں نذران عقیدت اپنے پیش کرو، اور پیش کرنے کے بعد ملتجی ہو مستغیث پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کی طرف، کیونکہ آواز آتی قرآن پاک سے۔ اگر کوئی کہے کہ مدینے سے مانگتے کیوں ہو، مدینے والے سے مانگتے کیوں ہو، وہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ وہاں سے اپنے گناہوں کی مغفرت کیوں چاہتے ہو؟ تو کہو میں کچھ نہیں چاہتا، صرف ایک آیت کریمہ کی تلاوت میں کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ کرو۔ یہاں سے لے کر ندبہ سے لے کر دیوبند تک سب کے ہوش اڑ جائیں گے، پیروں تلے زمین کھسک جائے گی، صرف اتنا کہہ دو کہ ترجمہ کر وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اعلیٰ حضرت سرکار اسی بابت تو طلب کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پیارے مصطفیٰ کے بارگاہ کرم میں آخر گناہوں کی مغفرت کے لیے کیوں نہ جائیں؟ ارے وہ دربار ہے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، رد کرنا کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، رد کرنا کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، کوئی اور نہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ یہ کیفیت ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی، کوئی اور عشق و وفا کی دہلیز میں نہیں پیش کر رہا ہوں۔ مولا تعالیٰ کے بارگاہ کرم میں میں دعا کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اب میں مائک پا جاؤں تو آپ کو آنے والے مہمان کو آپ سنیں، میزبان آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ چند کلمات کے ساتھ میں صرف اخیر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ملتجی ہو وہاں تک پہنچنا ہے، در مصطفیٰ تک جاؤ اور در مصطفیٰ سے پھر در مولا تک پہنچو گے، کیونکہ کچھ اور نہیں۔ یہی وہ طریقہ میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت طلب کر ارشاد فرماتے۔ آپ سوچیں گے اگر در مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو آخر کیسے جائیں؟ میں کہتا ہوں یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ کس لیے ہے؟ ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرو، اور ان کی دعاؤں سے ہوتے ہوتے تم یہاں سے بہرائچ شریف، بہرائچ سے اجمیر معلیٰ، اجمیر معلیٰ سے پھر بغداد معلیٰ تک پہنچو گے، اور بغداد معلیٰ سے کربلا معلیٰ تک پہنچو گے، اور وہاں سے
پھر کہیں اور نہیں، پیارے مصطفیٰ کے بارگاہ کرم میں پہنچ جاؤ گے، اور پہنچنے کے بعد لوگوں کو یہ نظریہ دے دو، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے نعرے کے کلمات کی حفاظت بعد میں کیجیے گا، اپنی حفاظت پہلے کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اور صحت عطا فرمائے اور آواز کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بارگاہ میں ملتجی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سن لینا، سلیم پور پٹی اور قرب و جوار سے آئے کہ سعد اللہ نگر کا پورا علاقہ جمع ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کسی حد تک چہروں کو پہچان بھی رہا ہوں۔ صرف اور صرف اپنے یہاں ایک عظیم الشان جلسہ کر کے یہ سوچو ہم نے کامیابیوں کی دہلیز پر قدم رکھ لیا ہے، نہیں، بلکہ یہاں سے آپ پیغام لو، پیغام لینے کے بعد اپنے ذہن و فکر و قلب میں بٹھاؤ، اس کے بعد عملی دنیا میں اترو اور اتر کر کے تحریک بیداری پیدا کرو، اپنے اندر جذبہ وفا پیدا کرو، اور جذبہ وفا پیدا کرنے کے بعد جس دن ایک مسلمان صرف مسلمان بن جائے، بس تم سے کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہے۔ یہ معین الدین اظہری تم سے کچھ اور نہیں مانگتا ہے، کوئی اور پیغام دینا نہیں چاہتا ہے، بس اتنا کہنا چاہتا ہے کہ ایمان کو پختہ کرو اور مسلمان بن جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل پورے طور پر داخل ہو جاؤ، پورے طور پہ داخل ہو جاؤ۔ پورے طور پر داخل ہونے کے بعد آج کی رات گزارنے کے بعد چند لمحوں کے لیے میری باتوں کو سوچیے گا۔ 24 گھنٹے میں ہم نے اسلام کے خاطر، پروردگار کے خاطر کون سا لمحہ ہم نے سوچ کے رکھا ہے؟ کب اس کے بارگاہ میں ملتجی ہوتے ہیں؟ تب بہت بڑے طبقات نے یہ کہا تھا من لیس لہ سر فہو مصر، جس کے پاس بندے اور اللہ کے درمیان کوئی راز نہ ہو وہ بندہ بندہ ہی نہیں ہے، وہ تو بیکار بندہ ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اور اپنے مولا کے درمیان راز پیدا کرو۔ وہ راز ہے کیا؟ اس کے بارگاہ میں کچھ خاص وقت کو نکال کر کے اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو۔ جب اس کی طرف تم پیش کرو گے تو پھر وہ تمہارا ہو جائے گا، اور جب وہ تمہارا ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت، چاہے یہاں کی طاقت، چاہے وہاں کی طاقت، چاہے ادھر کی طاقت، چاہے ادھر کی طاقت، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پائے استقلال کو چنبش نہیں دے سکتی ہے۔ مسلمانوں صرف اسلام کے وفا اور شعار کو لے کر اپنے استقلال، اپنے پیر کو استقلالم کھڑا کر لو، اسی پر قائم ہو جاؤ، پوری دنیا تیرے قدموں کا بوسہ دیتے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سے حضرت محمود شاہ، فیضان حضرت محمود شاہ سلیم پٹی، شاہ تسلیم حضرت شمیم رضا فیضی۔ جناب شمیم رضا فیضی صاحب قبلہ تشریف لے آئے، اور آنے جانے کا یہ سلسلہ مجھے بہت اچھے انداز میں بتا رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں دعا ہے، میں جانتا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کچھ اور رو نہیں، بلکہ آنے والے مہمان کو سنیں اور ان مختصر سے پیغام کو اپنے ذہن و فکر میں اس کو بلند کریں۔ بلند کرنے کے بعد سوچیں آخر ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور اس پرفتن دور میں آپ سے نہ کسی ہتھیار کا میں متلاشی ہوں، نہ کسی اور چیز کا متلاشی ہوں۔ میں اگر آپ سے چاہتا ہوں تو میں عشق کے ہتھیار کو چاہتا ہوں، عشق کے ہتھیار کو، محبت و وفا کے ہتھیار کو آپ اٹھائیں اور اس کو بلند کریں، اور جہاں محبت کام آ جائے گی دنیا کی کوئی طاقت کام نہ کیا ہے۔ مولا تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی جان بوجھ کے بھول سے معاف فرمائے، اور ہم سب کو منہج اسلام بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر بالخصوص صحیح طریقے سے مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ کے بارگاہ کرم میں دعا ہے مولا ان چل کلمات کو میں نے تیرے بندوں کے درمیان پیش کیا ہے، مولا اسے تو قبول فرما لے۔ مولا تعالیٰ اگر کوئی
चीज अगर इधर से उधर या नरम गरम हुई, मौला ताला अपने बारगाह करीमी के सदक़े में मौला माफ फरमा दे और सही तरीके से मौला कौम को, उनके जज्बे को और उनके वफाओं को मौला ताला उन तक इस्लाम की बातों को पेश करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। माल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। कल अच्छे हो जाता है, जगह खाली हो जाती है, बैठे थोड़ा अपन वाला कट किया कर तो